اللہ رب العزت نے ہمیں انسانیت کا شرف عطا فرما کر ہمارے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا ہے، ورنہ وہ رب چاہتا تو ہمیں انسانوں کے بجائے حیوان پیدا کر لیتا۔ وہ رب چاہتا تو وہ ہماری روح کسی درندے کے اندر ڈال لیتے اور ہمیں درندہ بنا دیتا، لیکن اس کا احسان اور کرم کہ اس رب نے ہمیں انسانیت کا شرف عطا فرمایا۔ پھر اللہ پاک کیا ہمارے اوپر دوسرا احسان اور انعام یہ ہے کہ ایمان اور اسلام عطا کر لیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا پہچان کروایا اور اپنی وحدانیت کا اقرار کروایا۔ اللہ پاک کے وحدانیت کے اقرار کرنے والے حضرت نوح علیہ السلام کے امت میں بھی تھے، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے دور اور ان کے زمانے میں بھی تھے۔ اللہ پاک کے وحدانیت کے اقرار کرنے والے وہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے قوم بھی تھی۔ اللہ پاک کے وحدانیت کے اقرار کرنے والے حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم میں بھی سے تھے، حضرت صالح علیہ السلام کے قوم میں بھی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امت میں بھی تھے۔ پھر اللہ پاک نے تیسرا انعام ہمارے اوپر یہ فرمایا کہ ہمیں ان تمام امتوں میں نہیں، امام الانبیاء کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور اس پیغمبر کا زمانہ اور اس پیغمبر کی امت میں ہمیں شمار فرمایا جس کو رب نے انبیاء کا امام بنوایا ہے۔ پھر اس امت میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کتنے سارے ہیں، لیکن نہ ان کو نماز کا پتہ ہے، نہ ان کو روزے کا، نہ جائز اور ناجائز کا، نہ حلال اور حرام کا، نہ والد کا، نہ والدہ کا، نہ بیٹے کا، نہ بھائی کا، کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ بس صرف یہ ہے کہ والدین نے ان کا نام اسلام والا رکھا ہے اور اس کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ لیکن اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ ایمان، اسلام، پیغمبر اسلام، قرآن پاک، یہ ضروری چیز ہے۔ ان کا علم اور کسی حد تک اس پر عمل کرنا بھی اللہ پاک نے ہمارے لیے آسان بنایا ہے۔ تو یہ مزید اللہ پاک کا انعام اور احسان۔ پھر اگلی نعمت اللہ پاک نے ہمیں جوانی اور طاقت عطا فرمائی ہے، چونکہ مجمع جوانوں کا ہے اور عنوان بھی ہمارا جوانوں کا ہوتا ہے، تو اس لیے کہ جوانی اللہ پاک کی ایک نعمت ہے۔ اس جوانی میں آپ اپنی دنیا کو بنا بھی سکتے ہیں اور آپ اپنی دنیا کو ویراں بھی کر سکتے ہیں۔ اسی جوانی میں آپ اپنی آخرت کو بنا بھی سکتے ہیں اور اپنے آخرت کو بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے سوچ اور فکر پر ہیں
یہ میرے اور آپ کی محنت اور کوشش پر ہیں، یہ میرے اور آپ کے لگن پر ہیں کہ اب ہم نے کون سا راستہ اختیار کیا اور کون سا راستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے تو ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میں نے اس انسان کو دو راستوں کی طرف رہنمائی کر لی۔ اب مرضی ہے کہ یہ اپنے جوانی کو صحیح رخ پر استعمال کر کے اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں بنوائیں، یا یہ چاہیں تو ہدایت کے راستے سے کٹ کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کروائیں۔ یہ اب میرے اور آپ کی سوچ پر اور میرے اور آپ کے فکر پر منحصر ہے۔ اب معاشرے میں عموماً جوان تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جوان ہیں جن کے آباء و اجداد نے مال کمایا، سرمایہ بنایا، جائیدادیں بنائی، یہ پیدا ہوا تو محاورے کے مطابق سونے کا چمچ اس کے منہ میں تھا، مال کی فراوانی ہے، اور مال خود اس نے نہیں کسی اور نے کما کر دیا ہے۔ تو اب یہ جو جوان ہیں اس کی زندگی گمراہی میں گزر رہی ہے، لغویات میں گزر رہی ہے، عیاشی میں گزر رہی ہے، فحاشی میں گزر رہی ہے۔ غرض یہ اپنے مال کے نشے میں گناہ اور ذلت میں کسی حد تک گر سکتا ہے۔ اور معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس مال کے فراوانیاں ہیں تو ان کی شکل و صورت انسانوں کی ہے، ورنہ وہ اپنی عادت اور طبیعت سے درندہ ہے۔ تو ایک یہ نوجوان ہے، دوسرا اس کے مقابلے میں وہ نوجوان ہیں جن کے پاس سرمایہ نہیں ہے، جن کے پاس مال نہیں ہے، جو خود مزدوری کرتا ہے، جو خود محنت کرتا ہے اور اپنی محنت سے کچھ مال حاصل کرتا ہے، تو پھر مالداروں کی نقالی میں وہ اپنا سرمایہ ضائع کرتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ان کے دوستوں میں کوئی اس طرح کا مالدار دوست ہیں، وہ ایسا لباس پہنتا ہے جو آدھے جسم کو ڈھانپیں اور آدھے کو نہ ڈھانپیں، تو یہ غریب ہو کر بھی اس کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے دیکھا جوانوں میں سے کوئی جوان جو مالدار ہیں وہ بے حیائی کے راستے پر چل رہا ہے، وہ گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے، سمجھتے ہوئے کہ یہ گناہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے، اس کے باوجود بھی امیر کے نقل میں اور اس کی نقالی میں یہ حد سے آگے گزر جاتا ہے۔ ایسے بھی ہمارے بہت سارے نوجوان معاشرے میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ تیسرا وہ جوان ہیں جو امیر ہیں یا غریب ہیں، لیکن اس کی فکر صحیح ہے، اس کی فکر کی تعبیر ہو چکی ہے، وہ زندگی گزارتا ہے تو باوقار زندگی گزارتا ہے، مالدار ہو کر بھی اس مال نے اس کے اندر فخر اور غرور پیدا نہیں کیا۔ اگر وہ متوسط اور درمیانی قسم کا ہے
تو وہ اپنے حدود میں رہ رہا ہے، اپنے حدود سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اور یہی نوجوان ملک کا بھی سرمایہ ہے، ملت کا بھی سرمایہ ہے، قبیلے کا بھی سرمایہ ہے۔ یہی نوجوان مستقبل کا معمار بھی ہے، یہی نوجوان قابل فخر اور قابل عزت بھی ہے، کہ جو مالداری کے حالت میں بھی، غربت کے حالت میں بھی اپنے کردار سے، اپنے فکر سے گرنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ جو اس کے ساتھ مناسب ہیں، جو اس کی جوانی کے ساتھ مناسب ہیں، جو اس کی طاقت کے ساتھ مناسب ہیں، جو اس کی مالداری کے ساتھ مناسب ہیں، جو اس کی غربت کے ساتھ مناسب ہیں، یہ اسی تناسب میں رہ رہا ہے۔ اب ہم نے معاشرے کے اندر انہی نوجوانوں کو پیدا کرنا ہے، انہی نوجوانوں کو پروان چڑھانا ہے کہ آگے چل کر یہ قوم کا سرمایہ بھی بنے، یہ ملت کا سرمایہ بھی بنے، یہ قوم کے عزت کا سبب بنے، علاقے کے عزت کا سبب بنے، والدین کی عزت کا سبب بنے، اگلے کل یہ اپنے کردار سے معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ اس کی تشکیل دے کر ایک نمونہ پیش کر لیں۔ اور ایسے معاشرے اور ایسے لوگوں کی تلاش کرتے ہوئے سب سے پہلے ہمیں صحابہ کرام کا دور دیکھنا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ سارے کے سارے 60 اور 70 سال کے بوڑھے نہیں تھے، یہ سارے کے سارے 10 12 سال 15 سال کے بچے بھی نہیں تھے، ان میں معمر بوڑھے چند گنے چنے ہیں، اور ان میں نوعمر بھی بہت کم ہیں۔ صحابہ کرام کی اکثریت جوانوں کی ہیں۔ بطور مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو کیا اس کی عمر اس وقت 60 سال تھی، 70 سال تھی؟ کس عمر میں اسلام قبول کیا ہے؟ یہ مجھے یاد آیا، یہ میں نے پہلے بھی بتایا، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کیا عمر تھی حضرت عمر کی جب انہوں نے اسلام قبول کیا؟ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، یہ جو مہنگائی کا سیلاب ہے اس میں کیا یاد رہ سکتا ہے؟ جی نہیں، عمر نہیں پوچھ رہا ہوں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا اس وقت، بتا دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر جب اسلام قبول کر رہا تھا اس وقت عمر تھی 29 سال۔ اب 29 سال کے دور میں خون بھی جوش مارتا ہے، اور اگر مالداری اور سرداری ہو تو اس کا نشہ الگ ہوتا ہے۔ اس لیے تو عمر تلوار اٹھاتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ لات اور عزا معبود نہیں ہے، میں اپنے بتوں کی اب توہین برداشت نہیں کر سکتا، اور جو ہماری بتوں کے توہین کرتا ہے میں اب اسے ختم کرتا ہوں۔ جوان ہیں تب تو یہ نشہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی انہوں نے، اس کی عمر ویسے بھی زیادہ تھی لیکن انہوں نے اسلام قبول کیا تو عمر کافی حد تک بڑھ چکی تھی، کافی معمر تھے۔ ان کے مقابلے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیا،
اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے قبیلے میں جائیں، جب میری ہجرت مدینہ ہو جائے تو وہاں آ جانا، اور بتایا کہ میں ایسے شہر ہجرت کروں گا جہاں کھجور کے باغات ہیں، جہاں کھجور زیادہ ہیں، اور وہ یثرب ہے۔ مدینے کا پرانا زمانے جاہلیت کا نام یثرب تھا، لیکن یہ باہر نکلی اور اس نے کہا لوگوں جمع ہو جاؤ۔ سب لوگوں کو جمع کر کے اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حالانکہ میرے پیغمبر نے تو فرمایا تھا کہ آپ نے ابھی اپنے ایمان اور اسلام کو ظاہر نہیں کرنا ہے، مناسب وقت کا انتظار کرنا ہے، لیکن جوان تھا، کیوں انتظار کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے جو کم عمر ہیں ان میں سے جو اسلام قبول کرنے والے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح تقریباً جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کی اکثریت جوانوں کی تھی، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر کی رسالت والے رحمت کے دامن سے وابستہ ہوئے تو جوانی گمراہی کے بجائے ہدایت پر لگ گئی۔ وہ جو عصبیت کے لیے لڑا کرتے تھے اب وہ لا الہ الا اللہ کے لیے لڑنے والے بنے۔ فکر تبدیل ہوئی، ان کی فکر کی تعمیر کی گئی، ان کی فکر بنائی گئی، اور جب ان کی فکر بنائی گئی تو پھر انہوں نے پرواہ نہیں کی، تختے دار پہ چڑھے، نیزوں سے اپنا جسم چلنی کروایا، اور نیزہ لگتا تھا تو آواز آتی تھی فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ اب عجیب بات ہے، نیزہ لگا ہے، سینے میں لگا ہے، پار ہو گیا ہے، بظاہر لگتا ہے کہ چند ساتھ کا مہمان ہے، لیکن زبان پر یہ ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ تو ایک ہمیں فکر جو ملتی ہے اسلام کی طرف سے، پیغمبر اسلام کی طرف سے، وہ یہ والا فکر ہے کہ آپ ایک سنجیدہ باوقار فکر والا جوان بن کر آپ معاشرے کو اس طرح کی تشکیل دیں۔ اس کے مقابلے میں جو کافر دنیا ہیں ان کی کوشش بھی یہ ہے کہ ایسے جوان تیار کیے جائیں جو گمراہی کے راستے پر چلیں، ہدایت کے راستے پر چلنے والے، ہدایت کے راستے کو پر چلانے والے، ان کی بھی محنت تو مقابلے میں دشمن کی بھی محنت۔ شروعی دن سے، روز اول سے حق اور باطل کی کشمکش، حق اور باطل کا ٹکراؤ یہ ہمیشہ رہا ہے۔ تو جہاں حق ہے اس کے مقابلے میں باطل بھی ہے۔ تو اس وقت اگر میری کوشش یہ ہے کہ جوانوں کے سروں پر پگڑی ہو، چہرے پر داڑھی ہو، لباس سنت کے مطابق ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، کردار کے اعتبار سے پختہ کردار والا ہو، ماں باپ کا تابعدار ہو، معاشرے میں ایک صالح انسان کے نام سے پہچان اور جان اور تعارف رکھتا ہو، تو اس کے مقابلے میں جو کافر دنیا ہیں، خواہ عیسائی ہیں، خواہ یہودی ہیں، خواہ ہندو ہیں، خواہ سکھ ہیں، کوئی بھی ہیں لیکن ہے کافر، وہ چاہتا ہے کہ نوجوان مسجد کے بجائے مندر میں ہو، رب کے بجائے غیر اللہ کے سامنے ہو، کردار کا
इंतहाई कच्चा और कमज़ोर हो, अखलाकी एतबार से उसके अखलाक तबाह हो, और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं, यहूदियों की जो बुनियादी साजिश हैं, उस बुनियादी साजिश के आसास 3 बातें हैं। काफिर दुनिया इसलिए कि इस्लाम के मुकाबले में सबसे ज्यादा सख्त यहूदी हैं, फिर ईसाई हैं, और ये कुरान पाक का फैसला है। वलतजिदन्न अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनु अल यहूद, कि मुसलमानों और ईमान वालों के दुश्मनी में सबसे सख्त वो यहूदी होते हैं। ये कुरान पाक का फैसला है, रब का फैसला है ये। तो उन्होंने बुनियाद बनाई है 3 चीजों को, और इन 3 चीजों के लिए वो बूढ़े पर मेहनत नहीं करता। वो मेहनत करता है तो 2 तबकों को पर, 2 किस्म के लोगों पर, मासूम बच्चा और जवान। बुनियाद यह है कि बचपने ही में इस बच्चे को दीन इस्लाम से मुतनफिर करवा दो। इनकी बुनियाद ऐसे रखो कि ये अपने दीन और इस्लाम से बिल्कुल बेगाना, अलग, नाशना, अलहदा रहे। और आप इसका मुशाहदा कर रहे हो, जो थोड़े से मालदार इलाके हैं वहां आप बच्चे से पूछें, कलमा नहीं आता होगा, पैगंबर का नाम मालूम नहीं, किताब मालूम नहीं। तो एक बुनियाद बच्चे हैं कि इब्तिदा ही से इनको तालीम ऐसे दो कि ये आगे जाकर हमारे बने या हमारे न बने तो कम से कम अपने भी न बने। दूसरा तबका है जवानों का। सबसे ज्यादा मेहनत इन पर की जाती है, सबसे ज्यादा कुफर का सरमाया वो जवान की जवानी बिगाड़ने पर लगाई जाती है। और उसके लिए उन्होंने आसास और बुनियाद बनाया है कितने चीजें? 3 चीजें। पहली चीज कि जब तक इंसान के अंदर हया होती है तब तक वो हिदायत के रास्ते से कट नहीं सकता। शर्माता है गुनाह करते हुए कि मुसलमान जवानों के हाथ से हया निकाल कर उनके अंदर बेहयाई पैदा कर लो। ये सबसे बड़ी बुनियाद। और उसके लिए फिर वो आलात भी ईजाद करते हैं, उसके लिए लोग भी तैयार करते हैं, उसके लिए नारे भी तैयार करते हैं, उसके लिए मज़ामीन भी तैयार करते हैं। उनकी पूरी कोशिश और मेहनत इस पर लगी हुई होती है कि मुसलमानों का जवान बेहया बन जाए। और तकरीबन 100 में से 70% जवान अब इस वक्त बेहयाई के रास्ते पर चल पड़े हैं। खुद अंदाजा कर लिया, आप मुआशरे को देखें। उसकी बुनियाद ख्वा गलत हम नशीन हैं, गलत दोस्त हैं, गलत मजलिस हैं, ख्वा उसकी बुनियाद मोबाइल हैं, ख्वा उसकी बुनियाद कोई रिसाला, कोई अखबार है, ख्वा उसकी बुनियाद कोई और चीज है। लेकिन बुनियाद ये है कि मुसलमानों का जवान उसके अंदर हया ना हो, वो बेहया हो जाए, उसका किरदार खत्म हो जाए।
تو اب اگر ہم نے یہودیوں کو تقویت پہنچانی ہے تو پھر ہم بھی بے حیا بنے، پھر ہم بھی حیا کو خیر آباد کہہ دیں، اور اگر ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر بات تو سمجھ میں آ گئی کہ میں یہودیوں کے اس سازش کا حصہ کیوں بنوں، میں غیر مسلم کے سازش کا حصہ کیوں بنوں، میں کافروں کے اس سازش کا حصہ کیوں بنوں، میں تو مسلمان ہوں، مجھے تو اسلام کا حصہ بننا ہے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، فرمایا حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ کب فرمایا اللہ کے نبی نے؟ جب فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، اور فرمایا کہ ان میں سے ایک درجہ ایمان کا حیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ میں نے شاید بتا دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں موجود ہیں، دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ بتانے والے نے کہا ابو بکر۔ حضرت عائشہ نے دروازہ کھولا، آ کر بیٹھ گئے، باتیں ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا من بالباب، کون ہے دروازے پر؟ بتانے والے نے بتایا عمر۔ یہ نہیں کہا میں، ہم کسی کے گھر جاتے ہیں دروازے پر دستک، اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ یہ کہتا ہے میں ہوں۔ وہ پھر کہتا ہے کون؟ یہ کہتا ہے میں ہوں، زیم کا نام۔ آپ اپنا نام لو، میں فلانا ہوں، فلانے کا بیٹا ہوں، فلانے کا باپ ہوں، تعارف کرواؤ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس اس طرح ایک آدمی آیا تو آپ نے فرمایا من؟ اس نے کہا انا، میں۔ آپ نے فرمایا انا من انتا، میں تو میں ہوں، تم کیا ہو؟ اپنے بارے میں بتاؤ۔ تو یہاں حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا انا میں، فرمایا میں عمر۔ حضرت ابو بکر اٹھے، دروازہ کھلا، بیٹھے، اما جان پردے میں چلی گئی، اور اللہ کے پیارے پیغمبر تکیہ لگائے ہوئے ہیں، دونوں ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں ہو رہی ہے۔ اتنے میں تیسری دفعہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ نے فرمایا کون؟ اس نے کہا عثمان۔ اب حضرت عمر اٹھے دروازہ کھولنے کے لیے، آپ نے فرمایا مہلن یا عمر، تھوڑا سا صبر کر لو۔ سیدھا بیٹھے اور اپنے کپڑے لباس وغیرہ سب کچھ درست کیے، فرمایا اب اجازت دو۔ وہ آئے، باتیں ہوئی، چلے گئے۔ حضرت عائشہ نے یہ تمام معاملات دیکھے تو عرض کرنے لگی میرے سرتاج، میرے بابا آئے، آپ لیٹے تکیہ لگائے ہوئے تھے، میں نے دروازہ کھولا، وہ آ کر آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ عمر آئے تو میرے بابا نے اٹھ کر دروازہ کھولا، وہ بھی بیٹھے، آپ اسی طرح تکیہ لگائے ہوئے۔ اب حضرت عثمان جب آئے تو مرتبے میں تو ان دونوں سے کم ہیں، عمر میں بھی ان دونوں سے کم ہیں، اور پھر آپ کے لیے تو آپ کا داماد ہیں، لیکن آپ اٹھ بیٹھے، اپنے آپ کو سیدھا کر کے پھر آپ نے کہا کہ ان کو آنے دو، مجھے سمجھ میں نہیں آئی مسئلہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ وہ بہت زیادہ حیا والے ہیں، وہ بہت زیادہ حیا والے ہیں، اگر میں اس طرح نہ کرتا تو شاید وہ اپنی بات جو کہنے کے لیے آیا تھا نہ کہہ سکتا۔ اور پھر فرمایا عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس ہستی سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، کیوں حیا نہ کروں اس سے؟ چلتا فرش پر ہے، زمین پر چلتا ہے، لیکن حیا فرشتوں کو آتی ہے۔ ایسا حیادار تو مومن کی بنیاد حیا ہے، تو کافروں نے اس بنیاد کو ختم کرنے کی سازش بنائی اور کسی حد تک کامیاب ہوئے۔ دوسرے نمبر پر مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے مسلمانوں کے نوجوانوں کو فرقوں میں، پارٹیوں میں، گروپوں میں تقسیم کر لو، اس لیے کہ یہ اگر متحد ہوں
ایک جگہ ہوں تو یہ اپنے ایمان کی طرف پلٹے گا، یہ اپنے اسلام کی طرف آئے گا، اور جب یہ الگ الگ پارٹی اور جماعتوں میں ہوں گے یہ آپس میں خود لڑ رہے ہوں گے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے دریا کی گہرائی میں دو مچھلیاں آپس میں لڑتی ہوئی نظر آئیں تو میں عطا اللہ کہوں گا کہ ان مچھلیوں کو لڑوانے کی سازش کرنے والا بھی یہودی ہے، یوں کہوں گا میں۔ تو فرمائے کہ جوانوں کو فرقوں میں تقسیم کر لو، گروہوں میں تقسیم کر لو، پارٹیوں میں تقسیم کر لو، اور ہم ہو گئی۔ کہیں مذہبی انتہا پسندی ہے، کہیں مذہبی تفرقہ بندی ہے، اور کہیں سیاسی تعصب ہے اور سیاسی فرقہ بندی ہے۔ یہ فرقہ بندی صرف مذہبی نہیں ہے، سیاسی بھی ہے۔ مذہب کے اعتبار سے لوگ کئی جماعتوں میں تقسیم ہیں، تو سیاست کے اعتبار سے بھی لوگوں کو کئی پارٹیوں میں تقسیم کیا ہے۔ مذہب کے نام پر اگر کوئی آدمی اپنے حد کو پار کرتا ہے، تجاوز کرتا ہے، انتہا پسند کہلاتا ہے، تو سیاست میں بھی تو ایسا نوجوان ہے کہ جس نے تمام حد عبور کی ہے اور وہ سیاست میں بھی انتہا پسند ہے۔ وہ اگر معاشرے کو مذہب کا نام استعمال کر کے معاشرے کے اندر فساد پیدا کر رہا ہے، بگاڑ پیدا کر رہا ہے، تو سیاست کے نام پر بھی تو معاشرے کو فساد اور بگاڑ مل رہا ہے۔ تو ایک بنیادی سازش کو ان کی تقسیم کر لیں، کسی صورت میں ہو، کس نام پر ہو، لیکن مسلمان ہو تقسیم۔ تیسری اساس اور بنیاد، سرکار برطانیہ نے جب بر صغیر کو چھوڑا تو اس نے اپنے سب سے زیادہ قابل دماغ والے لوگ بٹھائے، زیرک لوگ، معاملے کے گہرائی تک پہنچنے والے لوگ وہ بٹھائے، اور ان سے کہا تحقیق کرو کہ بر صغیر سے ہماری حکومت کیوں ختم ہوئی، بر صغیر سے ہماری حکمرانی ختم کرنے والا کون ہے، تلاش کرو۔ یہ تلاش کرتے 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 انہوں نے رپورٹ پیش کی۔ رپورٹ یہ تھی کہ بر صغیر سے ہمیں نکالنے والا، ہمارا بستر گول کرنے والا، ہماری حکمرانی کے کشتی کو ڈبونے والا وہ مسجد کا مولوی ہے۔ خان، وڈیرا، نواب، سردار، جاگیردار، انہوں نے ہمارے خلاف کچھ بھی نہیں کیا، ہمارے حکومت کے خلاف اٹھا ہے تو مولوی اٹھا ہے، اس نے لوگوں کا ذہن بنا کر ذہن سازی کی ہے، پھر ان کو میدان میں اتارا ہے، ہماری نفرت ان کے دلوں میں، دماغ میں بٹھا کر ہمیں ان کے نظروں میں گرایا، تو تب جا کر یہ لوگ اٹھے، فکر بنانے والا مولوی ہیں، علماء ہیں، ان کو ختم کیا جائے۔ پھر اس پر جو ہے انہوں نے کافی کام کیے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ علماء ماریں گے، قتل کریں گے تو ختم ہو جائے گا، وہ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، دن بدن پیدا ہو رہے ہیں۔ آج ہزاروں کے تعداد میں تو کراچی کے شہر میں آج عالم بنے ہیں۔ مدارس کے فضلاء کے اعتبار سے آج کراچی کا سب سے مصروف ترین دن تھا۔ اگر میں نے یہ 5 فروری کی تاریخ نہ دی ہوئی ہوتی تو شاید آپ سے مخاطب بھی نہ ہوتا، لیکن الحمدللہ ہر جگہ، ہر مدرسے سے علماء نکل رہے ہیں،
کم نہیں ہوئے، دن بدن زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو تیسری اساس یہ تھی کہ ہمیں عوام کے نظروں میں علماء نے گرایا، اب نوجوانوں کے نظروں میں علماء کو گرا دو۔ ہمارے لیے نفرت پیدا کی مولوی نے، عالم نے، اب نوجوان کے دل میں نفرت پیدا کر لو عالم کا۔ جب یہ عالم سے متنفر ہوگا تو یہ دین سے بیگانہ رہے گا، دین سے ناشنا رہے گا۔ جب یہ دین سے ناشنا رہے گا، یا ہمارا اعلی کار بنے گا، یا کم سے کم وہ ایسا ہوگا کہ جس کو نہ اپنے مذہب سے کام، نہ ہمارے مذہب سے کام، اور اگر لا مذہب ہو گیا پھر بھی ہماری جیت، اور اگر ہمارے مذہب پر آیا پھر تو سونے پر سہاگا۔ جبکہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ علماء یہ امت میں خیر کی علامت ہوا کرتے ہیں۔ جب تک یہ ہیں تب تک معاشرے میں خیر موجود ہے، اور جب یہ اٹھ گئے تو معاشرے میں خیر نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے قیامت کی علامات میں سے یہ بھی بتایا کہ علم کم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے سینے سے علم یوں نکال کر باہر پھینک دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا بقبض العلماء، علماء دنیا سے جاتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، تو علم کا سلسلہ موقوف ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ لوگوں کو رہنمائی کے لیے علماء میسر نہیں ہوں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، اور جب سارے لوگ گمراہ ہوں گے تو قیامت آئے گی۔ تو یہودیوں کی ایک سازش وہ معاشرے میں جوانوں کو علماء سے متنفر کروانا ہے۔ تو اب وہ تنفر کس طرح پھیلایا جا رہا ہے؟ کہیں کہتے ہیں کہ جی یہ جو مولوی لوگ ہیں یہ بڑے سخت لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں اگر کوئی زنا کریں تو پتھروں سے مارو، یہ کہتے ہیں اگر کوئی چوری کریں تو ہاتھ کاٹو، یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرے کو قتل کر لیں تو اس کو قصاص میں قتل کر لو۔ یہ تو بڑا سخت دین ہے۔ اللہ تو بڑا مہربان، اس کا پیغمبر رحمت للعالمین، یہ مولویوں نے یہ انتہا پسند ہے، ان سے اپنے آپ کو الگ رکھو۔ کبھی کہا جاتے ہیں کہ جی یہ مولوی یہ معاشرے سے نابلد ہیں، اس کو معاشرے کا نہیں پتا، اس لیے سر پر پگڑی بھی رکھتا ہے، یہ ڈھیلا ڈالا لباس سنت کے مطابق، اس لیے کہ یہ معاشرے کو مسجد کے باہر کے حالات اس کا پتہ نہیں ہے اس کو، جبکہ دنیا کیا کر رہی ہے، پینٹ میں ہے، پتلون میں ہے، آدھے لباس میں ہیں، ننگے ہیں، ہمیں تو ان کا برابر ہونا ہے۔ اور یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے سے پہلے یعنی یہودیوں کی ایسے موافقت کرو گے، ان کے ایسی مشابہت اختیار کرو گے، حذو النعل بالنعل، جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے۔ دو جوتوں کا نمبر 1 ہوتا ہے نا، یا ایک جوتے کا نمبر 7 دوسرے کا 8، ایک کا 8 دوسرے کا 9، ایک کا 6 دوسرے کا 9، ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا ہے نا، جوتا دونوں ایک ہی نمبر کا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم یہودیوں کا ان کے پیچھے چلو گے، ان کے تابعداری کرو گے، ایسے کرو گے، ان کے ایسے موافق ہو جاؤ گے جس طرح دو جوتے ایک دوسرے کے موافق ہوتے ہیں۔ تو ذرا دیکھیے، ہم نے اپنا والا لباس اتارا، پین پٹلون میں آ گئے، کیوں؟ معاشرے میں لوگ ایسا کرتے ہیں، امریکہ والے ایسا کرتے ہیں، برطانیہ والے ایسا کرتے ہیں، فلاں والے ایسا کرتے ہیں۔ پھر ہمیں داڑھی وہ اچھی نہیں لگنی لگی،
کہتے جی میں جہاں ہوں آفس میں کام کرتا ہوں، اگر میری داڑھی ہوگی تو سب لوگ کہیں گے مولوی صاحب مولوی صاحب، امیر صاحب امیر صاحب، تو مجھے یہ برا لگتا ہے، اس لیے میں نے کم کر دی یا ختم کر دی، نعوذ باللہ۔ یہ مولوی کہتا ہے کہ ٹخنے کھلے رکھیں، پانچے اوپر رکھیں، جبکہ معاشرہ وہ تو آدھے بوٹ کو بھی چھپا لیتے ہیں۔ اب اس طرح کا دین ہم نہیں چل سکتے ہیں اسے دین کے ساتھ، تو یہ بھی دین سے متنفر ہو گیا۔ اگلی باری آئی کہ جی امام صاحب، مولوی صاحب، عالم صاحب، یہ تو کل میں نے فلاں اس کو بازار میں دیکھا، فلاں مارکیٹ میں نے دیکھا، فلاں کے پاس بیٹھتے ہوئے دیکھا، میں نے تو اس کو کچھ بیچتے ہوئے دیکھا، دکان میں بیٹھ کر یہ تجارت کرنے بیٹھ گیا، مال کمانے بیٹھ گیا، میں ایسے کوئی امام نہیں مانتا ہوں۔ اور یہ نظریہ ہے عیسائیوں کا۔ عیسائیوں کا راہب بس اپنے جو ان کی معبد ہیں، جو عبادت کی جگہ ہے، وہی بڑا سا لباس پہنا ہوا ہوگا، یہی ہوگا، بظاہر دنیا سے اس کا کوئی تعلق ہوتا نہیں ہے بظاہر، ورنہ ابھی سب سے زیادہ مال عیسائیوں کے راہبوں کے پاس ہے، لیکن بظاہر ایسا شو کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں کہ جن کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ مزاج ہے عیسائیت کا۔ تو ہم نے اپنے علماء کے بارے میں وہ سوچ قائم کر لیا کہ جی ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ان کا لباس پٹا پرانا ہو، یہ ایک وقت کھائیں ایک وقت نہ کھائیں، تو تب تو صحیح ہے۔ اور اگر یہ پہنتا ہے اور ہم سے اچھا پہنتا ہے، یہ کھاتا ہے اور ہم سے اچھا کھاتا ہے، معاشرے میں اس کو جو عزت ملی ہے وہ ہم سے بھی زیادہ ہیں، خان سے زیادہ، وڈیرے سے، نواب سے زیادہ، پھر وہ کہے گا دا ملاخنہ دے۔ تو پھر نوجوان اس مولوی سے بھی بدظن ہوتا ہے، اور یہ سازش کی کڑی وہی سے مل رہی ہے۔ کبھی کہتے ہیں یار اس مولوی کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں، اس کے ساتھ ملتا بھی نہیں ہوں، وجہ یہ کہتا ہے کہ مسجد کے اندر سیاست جائز ہے، مسجد کے اندر سیاست تو پیغمبر نے بھی کی ہے، مسجد نبوی میں صحابہ کرام جمع ہو کر مشورہ کر کے مدینے کے ریاست کے امور چلایا کرتے تھے، تو یہ تو اس طرح کا ذہن بناتا ہے، تو ہمیں ایسا مولوی بھی نہیں چاہیے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو رخ ہیں، ایک مکہ والی زندگی، ایک مدینے والی زندگی۔ مکے والی زندگی وہاں آپ کو قوت حاصل نہیں تھا، تو دعوت کا انداز الگ تھا۔ مدینے میں آ کر آپ کو اللہ پاک نے قوت عطا کی ہے، تو مدینے کے جو 10 سال ہیں وہ مکے کے 13 سالوں سے بالکل الگ ہیں، اور یہاں پھر صحابی گورنر بنا ہے، صحابی خلیفہ بنا ہے۔ تو اگر یہی بات تھی تو میری اور آپ کی تقوی زیادہ ہے یا حضرت ابو بکر کی؟ میری اور آپ کی تقوی زیادہ ہے یا عمر کی؟ میری اور آپ کی تقوی زیادہ ہے یا عثمان اور علی کی؟ میری اور آپ کی تقوی زیادہ ہے یا حضرت حسن کی یا حضرت حسین کی یا حضرت امیر معاویہ کی؟ وہ تو خلیفہ بنے، انہوں نے تو حکمرانی کی، انہوں نے حکمرانی لی۔ اور کافر دنیا کو پریشانی کس بات کی ہے؟ میں مسجد میں آیا، میں نے یہاں 100 رکعت نماز پڑھے، یہودی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، عیسائی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہندو سکھ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں آ کر مسجد میں بیٹھ گیا اور 24 گھنٹوں میں نے ایک قرآن پاک مکمل کر لی، یہودی کہتا ہے ایک اور پڑھ لی، عیسائی کہتا ہے 2 پڑھ لی۔ کیوں؟ اس سے ان کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے۔ خطرہ کس بات سے ہے
کہ اگر ان کا جوان صحیح رخ پر چلا اور ان کے پاس حکومت اور طاقت آئی تو یہ نظام نافذ کریں گے اسلام والا. تو جب اسلام والا نظام آئے گا تو پھر ہم سے جزیہ لیا جائے گا, ہم سے تو ٹیکس لیا جائے گا, ہم تو ان کے ماتحت ہوں گے, ہم تو ان کے غلام ہوں گے. تو اس لیے ان کو یہاں تک آنے سے روکنے کے لیے ان 3 بنیادی باتوں پر عمل کر. اور وہ 3 بنیادی باتوں میں سے پہلی بات ابھی بھول گئے, شاباش, 2 کو یاد ہے, بہت اچھی بات ہے. حیا, کہ ان کے ہاں سے کیا کر دو, حیا ختم کرا دو. دوسرے نمبر پر فرقہ بندی, اختلاف, گروپ بندی, تقسیم کرانا لوگوں کو. اور تیسری بات علماء سے لوگوں کو, عوام اور نوجوانوں کو متنفر کرانا. یہ 3 بنیادی باتیں یاد ہو گئی. اب 1 مہینے تک آپ اس پر سوچیں, 1 مہینے تک سوچیں, پورا 1 مہینہ پڑا ہے آگے. اگر آپ کو معاشرے میں یہ 3 باتیں اسی طرح ملی جس طرح عرض کر دی گئی ہیں تو پھر آپ یہودیوں کے سازش کا حصہ نہ بنیے. اور اگر 1 مہینے میں آپ نے یہ اندازہ کر لیا کہ جی امام صاحب نے جو کہا تھا معاشرے میں اس کے برخلاف ہیں, سارے جوان بالکل حیا کا لباس اڑے ہوئے ہیں, سب کے اندر اتفاق اور اتحاد ہے, کوئی فرقہ بندی, کوئی تفرق نہیں ہے, اور علماء پر تو یہ اپنی مال اور جان نچھاور کرنے والے ہیں, قدر کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر میں 1 مہینے کے بعد اپنی بات واپس لے لوں گا. لیکن پہلے آپ معاشرے میں 1 مہینے تک سوچیں. اور جو بات کہہ رہا ہوں یہ خود ایک یہودی نے بتایا ہے. ایک یہودی خود بتاتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے جوانوں کو کیسے گمراہ کریں گے. ہمیں اہداف جو دیے گئے ہیں وہ یہ 3 ہیں. ان 3 اہداف پر ہم نے محنت کرنا ہے اور ان کے جوانوں کو بے راہ کرنا ہے. تو اللہ پاک ہمیں اس سازش سے محفوظ رکھیں, ہماری نسلوں کو محفوظ رکھیں. اس کے لیے پھر ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا, اپنے اندر حیا, کردار کی پختگی پیدا کرنی ہوگی, اختلاف سے بچنا ہوگا اور علماء کی قدر کرنی ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں.